اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ الآیہ۔ سورۃ آل عمران میں 4 مضمون اللہ رب العزت بیان فرمائیں گے۔ پہلا مضمون توحید ہے، اس پر ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ دوسرا مضمون جو ہے وہ ہے رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مضمون سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 82 سے یہ مضمون شروع ہو رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمام نبیوں سے میں نے یہ عہد لیا تھا اور ان کی زبان سے یہ اقرار کروایا تھا کہ اگر تمہاری زندگی میں جب تم میرے پیغام کو پہنچا رہے ہو اور اس دوران اگر میرا آخری پیغمبر دنیا میں آ جائے تو تم اس آخری پیغمبر پر ایمان بھی لاؤ گے اور کفار کے مقابلے میں جب وہ میدان جنگ میں ہوگا تو ہر موقع پر اس کے ساتھ کھڑے ہوو گے اور اس آخری نبی کی مدد بھی کرو گے۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں اللہ نے اس مضمون کو بیان کیا ہے، یعنی رسالت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہاں فرمایا گیا کہ یہ وہی پیغمبر ہے جس کے لیے بیت اللہ کو تعمیر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں باپ بیٹا نے دعائیں مانگی تھیں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم۔ تو تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے ہو اور حضرت ابراہیم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو یہ وہی پیغمبر ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم دعائیں مانگتے رہے تھے، لہٰذا اس پیغمبر پر ایمان لاؤ۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 82 میں اس مضمون سے اللہ نے ترقی کر کے فرمایا کہ صرف حضرت ابراہیم نہیں بلکہ تمام انبیاء سے ہم نے یہ عہد لیا تھا اور ہم نے یہ وعدہ لیا تھا کہ تمہاری موجودگی میں اگر میرا آخری پیغمبر آ جائے گا تو تم اس پیغمبر پر ایمان لاؤ گے اور ہر معاملے میں اس پیغمبر کی مدد کرو گے۔ علماء کہتے ہیں، مفسرین، کہ یہ عہد عالم ارواح میں لیا گیا، جس عالم ارواح میں تمام اولاد آدم سے عہد لیا گیا، الست بربکم، تو سب نے کہا تھا بلا، واقعی تو ہمارا رب ہے۔ تو عالم ارواح میں یہ خاص عہد آخری پیغمبر کے لیے انبیاء سے لیا گیا۔ ہمارے شیخ مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ ہر نبی کو جب اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا اور ان کے سر پر رسالت کا تاج رکھا تو اس وقت ہر نبی سے یہ عہد لیا گیا کہ میں تمہیں نبوت بھی دے رہا ہوں، رسالت بھی دے رہا ہوں، کچھ کو کتابیں بھی دے رہا ہوں،
لیکن یہ عہد کرو اور میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تمہاری موجودگی میں میرا آخری پیغمبر آ گیا تو پھر تم اس پیغمبر پر ایمان لاؤ گے اور اس پیغمبر کی مدد کرو گے۔ قال اقررتم، اللہ نے انبیاء سے کہا کیا تم نے اقرار کیا؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ اِسْرِي، اور میرا یہ عہد تم نے قبول کر لیا ہے؟ قالوا اقررنا، تو سب انبیاء نے کہا ہم نے اقرار کیا، تمام انبیاء نے اقرار کیا کہ آخری پیغمبر اگر ان کی زندگی میں آئیں گے تو وہ ان پر ایمان لائیں گے۔ چنانچہ حدیث میں ہے، میرے آقا نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، اگر حضرت موسیٰ آج دنیا میں کہیں زندہ ہوتے تو جب تک میری پیروی نہ کرتے تو انہیں بھی ہدایت نہیں مل سکتی تھی۔ ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا لو بدا لکم موسیٰ واتبعتموہ وترکتمونی، اگر میری محفل میں، میری مجلس میں خود حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں، واتبعتموہ، اور تم حضرت موسیٰ کی پیروی شروع کر دو، ان کے پیچھے چلو، وترکتمونی، اور مجھے چھوڑ دو، لَزَلَلْتُمْ عَنِ الْہُدَىٰ، تو تم ہدایت کی پٹڑی سے اتر جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے۔ کہ حضرت موسیٰ کے پیچھے چلنے میں اب نجات نہیں ہے، حضرت موسیٰ بھی آئیں گے تو وہ میرے پیچھے چلیں گے، میری پیروی کریں گے۔ تمام انبیاء نے یہ عہد کیا تھا اللہ سے۔ یہاں ایک مسئلہ جو میں بیان کرنا چاہوں گا اور اہل علم کی توجہ چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جن کا خیال یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، ان پر موت نہیں آئی اور وہ دریاؤں میں رہتے ہیں اور دریاؤں کا کنٹرول، پانی کا کنٹرول ان کے پاس ہے۔ کچھ لوگ نہروں دریاؤں سے گزرتے ہوئے کچھ رقم بھی دریا میں پھینک دیتے ہیں کہ یہ حضرت خضر کی نیاز ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت خضر اس دنیا میں زندہ نہیں ہے۔ جس طرح باقی انبیاء نے حضرت عیسیٰ کے علاوہ موت کا جام پی لیا ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے بھی موت کا جام پی لیا ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ اگر حضرت خضر اس دنیا میں کہیں بھی زندہ ہوتے تو اس اقرار اور اس عہد کو پورا کرنے کے لیے وہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے، آپ کا کلمہ پڑھتے، آپ پر ایمان لاتے، بدر، احد، خندق، تبوک، مختلف جنگوں میں وہ آپ کے ساتھ تعاون کرتے، آپ کے ساتھ نظر آتے۔ لیکن کسی جگہ پہ بھی، کسی حدیث میں بھی، کسی کتاب میں بھی کہیں بھی ذکر نہیں ہے کہ حضرت خضر آپ کی خدمت میں آئے ہوں، حضرت خضر کسی جنگ میں آپ کے ساتھ شامل ہوئے ہوں۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت خضر اس دنیا میں زندہ نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس، کیا یہ دونوں نبی اس دنیا میں زندہ ہیں؟ تو امام بخاری نے اس کا جواب دیا کہ وہ کیسے اس دنیا میں زندہ ہو سکتے ہیں جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ جتنے لوگ اس وقت اس زمین پر، جتنے انسان زندہ ہیں، 100 سال کے بعد ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ تو امام بخاری کا نظریہ بھی یہی تھا، امام ابن تیمیہ نے بھی یہی لکھا، علامہ آلوسی نے، امام رازی نے، اکثر مفسرین نے جو مستند حوالہ جات کے ساتھ بات کرتے ہیں انہوں نے یہی فرمایا۔ تو یہ آیت جو ہے یہ میرے آقا کی رسالت
صداقت اس پر بہت بڑی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ بھی اسی صورت آل عمران میں ایک اور آیت ہے جس میں میرے آقا کی رسالت کو اور نبوت کو ذکر کیا گیا، وہ ہے آل عمران کی آیت نمبر 31۔ بڑی معروف آیت ہے، بڑی مشہور آیت ہے، آپ اکثر علماء خطباء سے وہ سنتے رہتے ہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ میرے پیغمبر آپ کہیں لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے محب ہو، اللہ کے محبوب ہو، تو فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ آیت کس ضمن میں اتری تھی؟ اس سے پہلے اللہ نے، اس آیت سے پہلے، آیت نمبر 31 سے پہلے اللہ نے مسلمانوں کو منع کیا کہ کفار سے دوستی نہ رکھو، یعنی دلی دوستی، جہاں آپ اپنے ملی راز ان تک پہنچاؤ، اس طرح کی دوستی کفار سے نہیں رکھنی، اللہ نے مسلمانوں کو منع کیا۔ یہاں اللہ اس آیت میں کہنا چاہتے ہیں تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم کفار سے دوستی رکھو، یہود و نصارہ سے دوستی رکھو، اپنے راز ان تک پہنچانے لگ جاؤ؟ تم تو اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہو، اور اللہ سے محبت کا معیار یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو اور اتباع کرو۔ یا یہود و نصارہ اس بات کے مدعی تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی بیٹوں کی طرح ہیں، و احباہ یعنی بیٹے سے مراد کیا ہے؟ یعنی ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ یہ یہود و نصارہ کے علماء اور یہود و نصارہ کے جو مذہبی رہنما تھے اور گدی نشین تھے، وہ اپنے مقتدیوں کو، مریدوں کو یہ تاثر دیتے تھے کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ نے سورت آل عمران کی آیت نمبر 31 میں ان کے اس پروپیگنڈے کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ نہیں، اللہ کا محبوب وہ ہے جو میرے آخری پیغمبر کا پیروکار ہے۔ تم آخری پیغمبر کی بات نہیں مانتے ہو، میرے آخری پیغمبر پر ایمان نہیں لاتے ہو، تو تم کس طرح دعویٰ کرتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب ہو؟ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور اللہ کے محب ہو اور اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، فاتبعونی، میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔